السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 3 ربیع الاول 1423 ہجری مطابق 2 مئی سن 2003 عیسوی کے اس اجتماع میں جو زیر اہتمام مکتب تربیت الجالیہ ثانیہ جدیدہ ریاض مسجد کے اس ہال میں منعقد ہو رہا ہے، اس دعویٰ سینٹر کا چوتھا سالانہ علمی دورے کا یہ چوتھا اجلاس ہے۔ جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے آخرت کے 5 سوالات۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی کہ وہ 5 سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات ہمیں آپ کو دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، ہم نے کیا تیاری کرنی ہے اس کے لیے، اور ہمیں کس طرح سے اپنے رب کا مواجہہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور پاک پروردگار ہم جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، سب سے پہلے وہ قرآنی آیات جو آپ حضرات کی خدمت میں میں نے تلاوت کی ہیں، مختصراً اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، یہ تمام کے تمام قیامت کے دن ان سے سوالات ہوں گے، پوچھے جائیں گے، ان کا محاسبہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت سورہ اسراء آیت نمبر 36 ہے اور دوسری سورہ یونس آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ثم الینا مرجعکم، تم لوگوں کو مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس پلٹ کر کے آنا ہے، پھر دنیا میں جو تم اعمال کرتے تھے ہم اس کے بارے میں تمہیں بتلائیں گے، باخبر کریں گے کہ تم کیا کیا اعمال کر کے آئے ہو اور کیا کیا کام انجام دے کر کے دنیا میں تم ہمارے پاس پلٹ کر کے آئے ہو۔ اسی طرح سورہ زلزلہ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کرے گا وہ آخرت کے دن دیکھے گا، اور جو برائی کا کام ذرہ برابر بھی کیا ہوگا وہ بھی آخرت کے دن اپنے سامنے پیش پائے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا۔ دوستو اور بھائیو، ہم اور آپ بحیثیت مسلمان یوم آخرت پر یعنی اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں
کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ایک دن یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور ستارے ٹوٹ کر، بکھر کر، منتشر ہو کر فنا ہونے والے ہیں، اور باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے، اللہ عز و جل۔ یوم آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5واں رکن ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی گئی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر کے بھلے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لانا۔ تو ان 6 ارکان میں سے یہ 5واں رکن ہے، آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ اس پر ہر مسلمان کو ایمان لانا، اس کے اوپر وشواس کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مومن نہیں بلکہ اس کا شمار کافروں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بے شمار مقامات پر آخرت کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیا والوں کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، جن ہو یا انسان ہو، ان سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مطالبہ فرمایا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اس حقیقت کو نہ بھولو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں پلٹ کر ہمارے ہی سامنے آنا ہے، تمہیں پلٹ کر ہمارے ہی سامنے آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے، اور پھر ہمیں حساب و کتاب لینا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان فرمائی کہ علیک البلاغ و علینا الحساب، اے میرے حبیب تمہارا کام ہے کہ لوگوں تک اللہ کی وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہیں، تم کو بتلائی جا رہی ہیں، ان کی تبلیغ کر دو، ان کو بندوں تک پہنچا دو۔ تمہارا کام بندوں تک ان باتوں کو، ان احکامات کو، اللہ کے ان مرضیات کو پہنچانا ہے، اور پھر علینا الحساب، ہمارے اوپر حساب لینا ہے، حساب و کتاب ہمیں کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، عارضی ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کی نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک، بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے مشرق و مغرب کے اوپر حکومتیں کی، اور جن کی مملکتوں میں، جن کی حکومتوں میں سورج کبھی غروب نہیں ہوا کرتا تھا، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن اس دنیا سے وہ ایک رتی برابر، ایک ذرہ برابر بھی کچھ لے کر نہ گئے۔ نہ ان کی سلطنتیں، نہ ان کی حکومتیں، نہ ان کی بادشاہتیں، نہ ان کے عیش و عشرت کے سامان، کوئی چیز ان کے ساتھ نہ گئی، بلکہ وہ تنہا آئے تھے اور تنہا اس دنیا سے گئے۔ ہاتھ خالی لے کر آئے تھے، اور جب یہاں سے گئے تو ان کا ہاتھ خالی تھا۔ ہم میرے عزیزوں چند دنوں کی یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کی مثال مثل حباب کے ہے، مثل پانی کے بلبلے کے ہے۔ جس طرح برکھا ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، ہم اور آپ اپنے گھروں کے صحنوں میں بیٹھ کر، برآمدوں میں بیٹھ کر برسات کے پانی کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بلبلے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان بلبلوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ بلبلے کب ٹوٹتے ہیں، کب پھٹتے ہیں، کچھ ہی دیر ہوتے ہیں، پلک جھپکتے ہوئے تھوڑی دور جا کر وہ اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہماری زندگیاں اور ہمارا اس دنیا کے اندر رہنا مثل اسی حباب کے ہے، مثل اسی بلبلے کے ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ٹوٹ کر بکھر کر منتشر ہو جائے۔ ہم کب اس دنیا کو چھوڑیں گے، کب اس دنیا سے ہم کو جانا ہے، میرے عزیزوں کسی کو ہمیں اس کا پتہ نہیں، نہ کسی کو اس کی خبر ہے۔ ایک دن یہ دنیا مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے اس دنیا کے لیے، اس لیے اس دنیا کے لیے جو ہمیشہ جہاں ہمیں رہنا ہے، ہمیشہ جہاں ہمیں مقیم ہونا ہے، جہاں ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے، اور جس دنیا کو بنانے کے لیے، جس دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں یہ دنیا عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اس دنیا، وہ دنیا جہاں ہمارے باپ دادا آدم، ہماری اماں حوا رہا کرتی تھی، پھر ان کو کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کی وجہ سے اس دنیا کے اندر نازل فرمایا، اتارا، پھر اسی دنیا کے اندر ہم کو جانا ہے۔ وہی سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا، نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ میرے بندے شیطان کے فیور میں آ کر، شیطان کے چکر میں آ کر غفلت میں نہ پڑنا۔ تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا یہ عظیم الشان سلسلہ نازل فرمایا۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب دوسرا کوئی نبی ان کے بعد آنے والا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اس امت کے علماء پر، یہ ذمہ داری اس امت کے لوگوں پر، اس امت کے عالمی اہل علم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ قیامت تک اللہ کے بندوں کو اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ پیغام پہنچاتے رہیں، ان کو یاد دلاتے رہیں کہ تمہیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ یہ دنیا تمہیں چھوڑ کر اس دنیا میں جانا ہے جہاں یا تو سکھوں والی دنیا ہے اور یا تو دکھوں والی دنیا ہے۔ وہاں پر یا تو آرام ہی آرام ہے اور یا تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تم اس دنیا کے لیے آئے ہو، اس دنیا کے لیے تمہیں جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو یہ نصیحت کی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس کو ہمیشہ یہ سامنے، ہر ایک بندے کو اپنے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، کل کے لیے اللہ کے دربار میں جب وہ حاضر ہوگا تو اس کو کیا اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے، کیا پیش کرنی ہے اللہ کے سامنے، اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور وہ دنیا جہاں اللہ رب العزت کے جانا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی باتیں لکھ کر، نوٹ کر کے پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہماری تمہاری دنیا جہان کی جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کی ایک ایک باتیں نوٹ کر کے پہنچائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ تمہاری زبانوں سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے ہمارے نگراں اس کے اوپر مقرر ہیں، اسے تحریر کرتے ہیں، اسے نوٹ کرتے ہیں۔ کل سر محشر وہ رجسٹر، جس رجسٹر میں ہماری حرکتیں، ہماری زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں، وہ ہمارے اعضاء سے، ہمارے ہاتھ اور پیر سے جو حرکتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام سب چیزیں اس رجسٹر کے اندر نوٹ ہیں۔ کل سر محشر وہ رجسٹر کھلے گا اور وہ اتنا لمبا چوڑا رجسٹر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تا حد نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے اتنا بڑا رجسٹر ہوگا جو کھولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر کے حساب و کتاب لے گا، اس میں صرف ہمارے اور آپ کے اعمال نامے لکھے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہمارے نام اعمال کھلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی سورہ کہف آیت نمبر 49 کے اندر 49 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ رجسٹر کھلے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کھولے گا، حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کے نام اعمال کو کھولا جائے، تو مجرمین کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے اور ان کے جسموں کے اندر کپکپاہٹ پڑی ہوگی۔ وہ جب اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے جس کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات تحریر ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ تمام سب چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، چاہے دن کے اجالے میں کسی نے کوئی حرکت کی ہوگی یا رات کے اندھیرے میں، پاک پروردگار سب کا دیکھنے والا اور سب سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر، ہر چھوٹی بڑی بات اس کے اندر لکھی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کیا ہوگا جب رجسٹر کھلے گا، دفتر کھلے گا، کاپی کھلے گی جس کے اندر ہمارے نام اعمال ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض الوجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 106، کہ وہ دن ہوگا جب کچھ چہرے سفید ہوں گے، نور ان کے چہروں کے اوپر ہوگا، روشنی ہوگی، نور پھوٹ رہے ہوں گے ان کے چہروں پر، خوشی و مسرت سے ان کے چہرے حسین و خوبصورت ہوں گے۔ لیکن وہیں پر کچھ چہرے ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، جن کے اوپر سیاہیاں پڑی ہوں گی، کالے ہو چکے ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے، اڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو سورہ غاشیہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا تمہارے پاس وہ بیہوش کر دینے والی گھڑی یا بیہوش کر دینے والے واقعات کا تم تک خبر پہنچی ہوئی ہے؟ واقعات کو تمہیں پتا ہے
کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ واقعات، وہ باتیں جو آدمی کو بے ہوش کر دینے والی ہوں،